السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ ایمان والے لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں عاجزی انکساری اختیار کرتے ہیں اور جو لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، دور رہتے ہیں، اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، الحمدللہ سورۃ الحج اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے، اور آج اللہ کی توفیق سے ہم آپ کے سامنے سورۃ المومنون کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ المومنون جو ہے یہ قرآن کریم کے اندر جو اس کا آرڈر ہے وہ 23 نمبر کی سورۃ کریمہ ہے یہ، اور یہ سورۃ کریمہ بالاتفاق مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ مکی صورتوں میں سے مکی مدنی سورۃ کریمہ دو ہے، آیات دو ہیں، دو طرح کے ہیں، ایک مکی صورت اور مکی آیتیں، اور دوسرا مدنی صورت اور مدنی آیتیں۔ اور اس کے بارے میں اس سے پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ وہ تمام صورتیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے جتنی بھی صورتیں، جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی وہ سب کے سب کیا ہیں؟ مکی ہیں۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے آئے، اس کے بعد جتنی بھی صورتیں اور جتنی بھی آیتیں نازل ہوئی وہ سب کیا ہیں؟ مدنی ہیں۔ اس کے اور بھی علامتیں ہیں، لیکن یہ بنیادی علامت ہے جو ہم نے آپ کے سامنے بتلایا۔ یہ جو سورۃ کریمہ ہے یہ بالاتفاق مکی صورت ہے، اور اس سورۃ کریمہ کے آیت نمبر 1 سے لے کر کے آیت نمبر 11 تک 6 ایسے صفات بیان کیے گئے ہیں جو ایمان والوں کے اندر ہونا ضروری ہے، اور جن ایمان والوں کے اندر وہ 6 صفتیں ہوں گی اصل میں وہی کامیاب و کامران ہوں گے، وہی جنت کے وارث ہوں گے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا قد افلح المؤمنون، ایمان والے لوگ کامیاب ہو گئے۔ قد افلح المؤمنون، افلح، یہ افلح کا جو لفظ ہے، اس کا جو مادہ ہے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے، جو اس کے اصل ورڈ ہیں فا لام ہا۔ عربی کے اندر جو ہے 3 اصلی حروف آتے ہیں، یہ اصلی حروف ہیں فا لام ہا۔ یہ جو فا لام ہا ہے افلح، اس کے اندر 3 بنیادی معنی پایا جاتا ہے۔ پہلا معنی پایا جاتا ہے پھاڑنا، دوسرا مطلب پایا جاتا ہے کامیابی، اور تیسرا مطلب ہوتا ہے بقا۔ یہ جو فلاح ہے اسی سے آتا ہے فلاح۔ فلاح کا مطلب ہوتا ہے وہ کسان جو اپنے کھیتی کو اگانے کے لیے بیج کو زمین کے اندر پھاڑ کر کے ڈالتا ہے۔ ابھی بیج ڈالتا ہے تو پہلے کیا کرتا ہے؟ پورے زمین کو پھاڑتا ہے اور اس کے بعد بیج کو ڈالتا ہے، تو اس کسان کو کیا کہا جاتا ہے؟ فلاح۔ جب وہ اپنے بیج کو ڈالتا ہے اور ڈالنے کے بعد جب وہ بیج پک کر کے اس میں سے جب کوپل نکل کر کے مکمل پودا بنتا ہے، غلہ بنتا ہے، تو وہاں پر وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے، اور پھر اسی غلے کو استعمال کر کے وہ اپنی زندگی کو باقی رکھتا ہے۔ تو گویا یہاں پر جو افلاح ہے، افلاح کا کے اندر جو کامیابی کا معنی ہے، یعنی ایمان والے کامیاب ہو گئے، یہاں پر افلاح کے اندر ایسی کامیابی جو انسان کی اپنی محنت اور کوشش سے حاصل ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کامیابی۔ جو انسان کی اپنی محنت، کوشش، مشقت سے جو کامیابی حاصل ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ افلاح۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنے والے جو آیتیں ہیں ان کے اندر جو صفات ہیں، ان صفات پر عمل کرنے کے بعد ہی ایمان والا کامیاب ہوگا۔ اگر ان صفات پر عمل نہیں کرے گا تو ایمان والا کامیاب ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 صفت بیان کی ہے، اس کو بیان کرنے سے پہلے آیت کریمہ کے پس منظر کو سمجھ لیجئے۔ یہ آیت کریمہ اور یہ جو سورۃ کریمہ ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی، اور یہ جو آیتیں نازل ہوئی جس میں 6 صفات کا پایا جانا ایمان والوں کے لیے ضروری ہے، اور جو صفات انسان کے اندر، ایمان والے کے اندر ہوئی تو وہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہوگا۔ یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت نازل فرمائی جب مسلمان مکہ کے اندر بالکل مجبور اور بے بس تھے، ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے، ان کی زندگیوں کو بالکل تنگ کر دیا گیا تھا، ان کے اوپر ان کی زندگی کے تمام دروازوں کو بند کر دیا گیا تھا۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورۃ کریمہ اور یہ آیات نازل فرمائی۔ حالانکہ اس کے جسٹ مقابلے میں، مسلمانوں کے مقابلے میں، یہی قریش مکہ، یہ مشرکین مکہ، ان کا جو حال تھا اس انداز کا حال تھا کہ یہ لوگ ہر اعتبار سے پورے مکہ پر
اور پورے عرب پر ہولڈ رکھتے تھے. جتنے بھی کاروبار کے اور بزنس کے سورسز تھے یہ سارے کے سارے انہی لوگوں کے ہاتھ میں تھے. مال و دولت کی جو ریل پیل تھی یہ مشرکین مکہ کے ہی ہاتھ میں تھی. کعبہ کا متولی ہونے کی وجہ سے مکہ کے اندر بھی اور پورے عرب کے اندر ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی. سارے لوگ ان کو عزت کی نگاہ سے بھی دیکھتے تھے اور ان سے ڈرتے بھی تھے. اس کے مقابلے میں جو مسلمان تھے جن کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے کہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، ان کی یہ حالت تھی کہ جب ان لوگوں نے اسلام اور ایمان کو قبول کیا تو جو تھوڑا بہت چھوٹے موٹے بزنس اور بیپار تھے وہ بھی ان کے ختم ہو گئے، سارے کے سارے چوپٹ ہو گئے. اب ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمانا اور یہ نازل کرنا کہ قد افلح المومنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے، اس میں 2 پوائنٹ ہے. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پر اس وقت کے اور ہر زمانے کے ایمان والوں کے لیے کامیابی کی بشارت ہے، پہلی بات. اور دوسری بات، دنیا کے لوگ اور دنیا دار لوگ جس چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں، ابھی دنیا کے لوگ اور دنیا دار لوگ کس چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں؟ بہترین جاب ہو جائے، اچھا خاصا پیسہ کوڑی آنے لگے، اس کو کامیابی سمجھتے ہیں. حالانکہ یہ کامیابی نہیں ہے، یہ زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، سنسار چلانے کا ایک طریقہ ہے، یہ کامیابی نہیں ہے. لیکن دنیا دار لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسے کی آمدنی کے سورسز ہوں، جس کے پاس بڑے بڑے بزنس بیپار ہوں، جن کے پاس بہت سارا پیسہ کوڑی ہو، مال و دولت کی ریل پیل ہو، وہی کامیاب ہے. اس تھنکنگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ڈینائی کیا ہے. اس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ انسان دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اسی وقت کامیاب ہوگا جب ان کے اندر یہ آنے والے 6 صفات ہوں گے. سامعین کرام، پہلی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمائی وہ یہ کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو اپنے نمازوں میں خشوع خضوع برتتے ہیں. خشوع خضوع، یہ خشع کا جو مطلب ہوتا ہے آپ نے سنا ہوگا، علماء کرام اکثر بیان کرتے ہیں پورے خشوع خضوع سے نماز پڑھو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، نماز جو ہے بوجھ نہیں ہے، لیکن بوجھ ہے، لیکن کن کے اوپر؟ جو خاشعین نہیں ہے ان کے اوپر، جو خشوع خضوع کرنے والے ہیں ان کے اوپر نماز بوجھ نہیں ہے. تو یہاں پر جو خشوع کا لفظ ہے یہ اصل میں خشع سے آتا ہے، خشع. اور خشع کا مطلب یعنی خشوع کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر اس کے دل میں کسی چیز کی ہیبت اور ڈر ہو جس کی وجہ سے اس کا جسم، اس کا سر بالکل جھکا جا رہا ہو، اس کے جسم کے اندر بالکل کپکپی طاری ہو اور اس کی آواز پست ہو رہی ہو، اس کو کہتے ہیں خشوع خضوع. نماز کے اندر خشوع خضوع کا مطلب کیا ہے؟ نماز کے اندر خشوع خضوع کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ نماز پڑھے اس کا پورا کنسنٹریشن اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے دل کے اندر طاری ہو، جس کی وجہ سے وہ بالکل باادب ہو کر کے، انتہائی پرسکون ہو کر کے نماز میں کھڑا ہو. اور جب نماز کے اندر کھڑا ہو تو اس کا ذہن، اس کا مزاج جو بھی قرآن کریم کی آیت پڑھ رہا ہے یا جو بھی دعائیں پڑھ رہا ہے اس کے اوپر ہو، اس کو کہتے ہیں خشوع خضوع. اور خشوع خضوع کے ساتھ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ نہیں، بالکل خشوع خضوع کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بالکل جھکا ہوا. حدیث جبرائیل مشہور و معروف حدیث ہے، حدیث جبرائیل، جس میں جبرائیل امین علیہ السلام نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان اور اسلام کے متعلق کچھ سوالات کیے تھے، جس میں سے ایک سوال یہ بھی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اخبرنی عن الاحسان، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احسان کے بارے میں بتلائیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو تو تمہارے دل کے اندر یہ سوچ اور یہ جذبہ ہونا چاہیے، یہ خیال ہونا چاہیے کہ تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو. اور جب تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو تو اس وقت کیا ہوگا؟ نماز کے اندر خشوع آئے گا، خضوع آئے گا، دوسرے خیالات نہیں آئیں گے. اگر خیالات آئے بھی تو اس کو جھٹکے گا کیونکہ اللہ کو میں دیکھ رہا ہوں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ جذبہ پیدا نہیں ہو تو یہ جذبہ تمہارے دل میں ضرور پیدا ہونا چاہیے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوئے ہو تو تمہارا رب تم کو دیکھ رہا ہے. ابھی میں نہیں دیکھ رہا ہوں تو رب تو ہم کو دیکھ رہا ہے نا. تو یہ خیال دل کے اندر ہونا چاہیے. اسی کو کہتے ہیں خشوع خضوع. پورے اطمینان سکون کے ساتھ پورا کنسنٹریشن اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر لگاتے ہوئے جو بھی پڑھ رہے ہیں اس پر مکمل دھیان ہو، اس کو کہتے ہیں خشوع خضوع. اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک ایمان والا وہ نماز ضرور پڑھے گا
اور جب نماز پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مکمل یاد رکھتے ہوئے جس مسلمان کے اندر، جس ایمان والے کے اندر یہ پہلی صفت آئی، وہ کامیابی کے زینے پر چڑھ گیا، وہ کامیابی کے زینے پر چڑھ گیا. یہ پہلی صفت ہے. یہ کامیابی کی سیڑھی کو وہ طے کرنا شروع کر دیا. دوسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو فضول باتوں سے دور رہتے ہیں، فضول باتوں سے دور رہتے ہیں. ابھی ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے؟ جو درس ہو رہا ہے اس میں دل نہیں لگتا ہے. ادھر بھی دیکھیں گے، ادھر بچہ سب ہنس رہا ہے، وہ سب کا سب ہنس رہا ہے، ہر دن ہنستا ہے. کیوں ہنستا ہے؟ کیونکہ وہ اس کی اہمیت نہیں معلوم ہے، اس کی اہمیت معلوم نہیں ہے. ابھی باہر جائے گا تو ہاں ہاں ہی کرے گا، اس کی باتیں کرے گا، اس کی باتیں کرے گا. الحمدللہ یہ تو بچے ہیں، بڑے لوگوں کا بھی یہی حشر ہے. یہ تو بچے لوگ ہیں، ان کا چھوڑ دیجئے، یہ تو آج نہیں کل سدھر جائیں گے. بڑے بڑے لوگوں کا بھی یہی حال ہے. مسجد میں کاٹنے کے لیے دوڑے گا، لیکن باہر جا کر کے ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں. یہ فضول باتوں سے بچنے والا جو ایمان والا ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. فضول جو ہے یہ کھیل تماشا بھی ہو سکتا ہے، فضول جو ہے یہ کھیل تماشا بھی ہو سکتا ہے. یعنی جو ایمان والا ہوگا اگر وہ انٹرٹینمنٹ بھی کرے گا تو فضول اور بیکار نہیں، بلکہ ایسا انٹرٹینمنٹ کرے گا جس سے اس کو دینی اعتبار سے فائدہ ہو. مثلا اگر وہ کھیلے گا تو تیراکی والا کھیل کھیلے گا، اگر وہ کھیلے گا تو نشانے بازی والا کھیل کھیلے گا، نیزہ بازی والا کھیل کھیلے گا، دوڑنے والا کھیل کھیلے گا. کیوں؟ اس سے صحت بھی بنے گی، اور کل کے ڈیٹ میں اگر اسلام اور ایمان کے لیے اگر مدد کرنا پڑے تو اس وقت ہمارے اندر طاقت بھی ہوگی. اس کے مقابلے میں دیکھیے بہت سارے ایسے کھیل ہیں جس میں نماز قرآن سب چھوٹ جاتا ہے، انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے دور ہو جاتا ہے. تو یہ کھیل تماشے بھی. اور فضول کا مطلب فضول بات، فضول بات کا مطلب ایسے ہی چپ کے بیٹھ کر کے بکواس کرتے رہنا. ایک جگہ بیٹھ گئے 2 آدمی 4 آدمی، ان کی غیبت کر رہے ہیں، انہوں ایسا، ان کی انہوں ایسا کر ڈالنا، نہیں انہوں ایسا نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ غیبت جس ایمان والے کے اندر ہے وہ فضول بات میں پڑا ہوا ہے. اس کے تو جو سائیڈ افیکٹ ہیں وہ الگ ہیں، لیکن جس آدمی کے اندر یہ صفت ہے وہ ایمان والا کامیاب نہیں ہو. بیکار کی بات میں پڑ جانا، فضول باتوں میں پڑنا، ہنسی مذاق کرنا، ان کا مذاق اڑانا، ان کا کھینچ لینا، بکواس کرنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، یہ سارے کے سارے لغو میں آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو لغو اور بیکار باتوں سے بچ گئے. ابھی ایک ہے نا ہمارے ہاں موبائل ہے نا، موبائل قرآن کھولنے کے لیے بولے تو من نہیں لگے گا. اب موبائل ہاتھ میں دے دیجئے تو 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ کیسے نکلے گا پتہ نہیں ہے. موبائل اگر ہاتھ میں دے دیجئے تو بچہ، ابھی اس طرح کا بچہ، اس طرح کا بچہ، موبائل خالی ہاتھ میں دے دیجئے کتنے گھنٹے نکلیں گے کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن نیکی کے کام میں من نہیں لگے گا. کیوں؟ کیونکہ لغو میں پڑے ہوئے، لغو میں پڑے ہوئے ہیں. حضرت نے تھوڑا لمبا نماز پڑھا دیا تو بہت ساری باتیں آنے لگتی ہیں، نہیں ذرا آدمی ہے وہ ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ انسان ہے، انسان کے اندر کمزوری ہے، لیکن وہ کمزوری کہاں چلی جاتی ہے؟ جب گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر کے ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں. اس وقت بھی تو کمزوری ہونا چاہیے نا، یا نہیں ہونا چاہیے؟ اس وقت بھی کمزوری ہونی چاہیے، لیکن نہیں. اسی کو کہتے ہیں لغو. جو ایمان والا ان باتوں سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا. اللہ نے کیا فرمایا؟ قد افلح المؤمنون، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے. کون سے ایمان والے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو اور بیکار باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھتے ہیں. کیا گاؤں کیا شہر، سبھی جگہ کے لوگ ایسے ہی ہو گئے آج کے دن. محترم سامعین کرام، جو تیسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں. فاعلون کا مطلب کیا ہے؟ فاعلون کا مطلب کرنے والے ہوتا ہے، لغوی معنی. لیکن ہم نے بتلایا ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر جو ہے صرف ترجمہ کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں. قرآن کریم کی تفسیر وہی کرنی ہوگی جو صحابہ سے چلا آ رہا ہے، جو صحابہ نے کیا، سلف کے جو مفسرین نے کیا ہے وہی تفسیر کرنا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں. زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے بالیدگی، نشو و نما، ترقی، بڑھنا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ زکوٰۃ. اور زکا کا مطلب ہوتا ہے عمدہ کرنا، اچھا کرنا. اسی سے ہوتا ہے زکوٰۃ. زکوٰۃ کا مطلب ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے
اس مال میں سے جو حصہ مقرر ہے اس کو اس جگہ پہ خرچ کرنا جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرچ کیا ہے، خرچ کرنے کے لیے حکم دیا ہے۔ اب ایک انسان جب زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کو 2 فائدہ ملتا ہے۔ جس آدمی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے اور وہ زکوٰۃ ادا کر رہا ہے تو اس کو 2 فائدہ ملتا ہے۔ پہلا فائدہ یہ ملتا ہے کہ اس کا مال پاک ہو جاتا ہے، مال اس کا پاک ہو گیا، اور دوسرا فائدہ یہ ملتا ہے کہ اس کا نفس پاک ہو جاتا ہے، اس کو تزکیہ مل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ التوبہ آیت نمبر 103 میں فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کر کے ان کو بھی پاک کیجیے اور ان کے مال کو بھی پاک کیجیے۔ تو زکوٰۃ دینے سے انسان کا 2 فائدہ ہے کہ مال پاک ہو جاتا ہے اور انسان کا نفس بھی پاک ہو جاتا ہے، اور یہی زکوٰۃ ادا کرنے سے سماج کا بھی 2 فائدہ ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے، غریبوں کی مدد ہو جاتی ہے، اور دوسرا یہ کہ امیر اور غریب کا جو فرق ہوتا ہے وہ مٹتا ہے، امیر اور غریب کا فرق مٹتا ہے۔ ابھی امیر اور غریب یہ ایک فرق لوگوں نے بنا کر کے رکھا، نہیں، سبھی تو اللہ کے بندے ہیں، اللہ جس کو چاہتا ہے جتنا دیتا ہے۔ اگر کسی کے پاس کروڑوں ہیں، اللہ کا دیا ہوا ہے، کسی کے پاس تھوڑا سا ہے، وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ یہ امیر اور غریب کا جو فرق ہے اس کو مٹانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ جو ایمان والے بندے ہیں، جو کامیاب ہونے والے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ زکوٰۃ کو ادا کرتے رہتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آپ نے عام طور پر سنا ہوگا، اہل علم نے بیان بھی کیا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مدینے میں فرض ہوئی۔ کہاں فرض ہوئی زکوٰۃ؟ مدینے میں فرض ہوئی۔ تو پھر یہ مکی صورت ہے، یہ مدینہ میں جانے سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی، تو پھر اس میں زکوٰۃ کا ذکر کیسے ہے؟ تو اس کا جواب مفسرین علماء کرام نے یہ دیا ہے کہ زکوٰۃ اصل میں فرض مکہ میں ہی ہو گیا تھا، مکہ میں ہی زکوٰۃ فرض ہو گیا تھا، لیکن زکوٰۃ کتنا ادا کرنا ہے، کیسے ادا کرنا ہے، کن کن لوگوں کو دینا ہے، کن کن مالوں میں زکوٰۃ ہوگا، اس کی پوری تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ میں مقرر فرمائی، لیکن مسلمانوں کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ مکہ میں ہی فرض ہو گیا تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کامیاب مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا، والذین هم للزکاۃ فاعلون، جو ایمان والے کامیاب ہونے والے ہیں وہ زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں۔ سامعین کرام، ابھی اور بھی صفات ہیں جو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں، جس کو انشاءاللہ کل تسلسل کے ساتھ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔